ہے ہماری مدد کر، جو بھی ہم تیرے مقدس کلام میں سے سیکھیں، سنیں اور سمجھیں. ہیلپ us and bless us. یسو کے نام میں، یسو کے نام میں، آمین آمین آمین. جی بہن سلمہ آئیں. ابھی ہم باری باری سب کو موقع دے رہے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اس کی عملی مظاہرہ بھی دیکھیں، پریزنٹیشن بھی دیکھیں. تو آج بہن سلمہ چونکہ لاسٹ ٹائم نہیں آئی تھی، اس دفعہ وہ اپنے سبجیکٹ کو پریزنٹ کریں. تھینک یو سو مچ پاسٹر. آواز آ رہی؟ آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ یشوا کی کتاب سے ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بک نمبر 6 ہے اور اس کے چیپٹر جو ہے وہ 24 ہیں اور اس کی ورسز جو ہے 656 ہے. یشوا کے معنی ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا، اور یہی اس کتاب کا پیغام اور سبق ہے. تو یہ ہے کہ اس کتاب میں خدا نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں کے آگے سے نجات دی. یشوا جو ہے اس کے چناؤ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا خدا کے خادم نون کا بیٹا تھا اور یشوا کا چناؤ مریبا کے چشمے پر ہوا. اگر ہم گنتی کی کتاب 27 باب اور اس کی 15 سے 18 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ خدا ساری روحوں کا خدا ہے، کسی ایسے آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت اس کے روبرو ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. تو خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نون کے بیٹے یشوا کو لے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھے، کیونکہ اس شخص میں روح ہے. خداوند اپنے کام کے لیے ہمیشہ دیانتدار اور ایماندار اور وفادار کا انتخاب کرتا ہے. جیسے خدا موسیٰ جو تھا وہ خدا کا خادم بہت ہی دیانتدار اور ایماندار تھا، ویسے ہی یشوا بھی تھا. اور موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے یشوا سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو تو اٹھ اور میرے لوگوں کو ساتھ لے کر یردن کے پاس جا. بے شک میں سمجھتی ہوں کہ موسیٰ کی وفات کے بعد یشوا اسرائیل کا رہنما چنا گیا، لیکن حقیقی مرکزی کردار خدا ہے. اس کتاب کے مرکزی آیت جو میں نے اس یشوا کی کتاب میں دیکھی تو وہ یشوا کی کتاب چیپٹر نمبر 1 اور اس کی 9 آیت ہے کہ کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا، سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ ساتھ رہے گا. جیسے خداوند موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی یشوا کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، اور جیسے خداوند نے کہا ویسا اس نے کر بھی دکھایا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وعدوں میں سچا اور کامل خدا ہے. جیسے وہ ہمارے باپ ابراہیم کے ساتھ تھا ویسے ہی موسیٰ کے ساتھ اور پھر یشوا کے ساتھ بھی رہا. جیسا اس نے موسیٰ کے آگے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا ویسے ہی یشوا کے آگے بھی اس نے یردن کو 2 حصے کیا، اور پھر اسی طرح اس نے بنی اسرائیل قوم کے آگے یرو کی دیوار کو بھی گرایا. ان سب باتوں اور معجزوں کو دیکھ کر اسرائیل کا خدا پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. ایک اور بات، وہ جو خدا نے آسمان پر چیزیں بنائی اور اس کی مرضی سے نکلتی اور اس کی مرضی سے غروب ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ خدا کے بندہ یشوا نے جب سورج کو کہا کہ یہاں رک جا اور چاند سے کہا کہ ٹھہرا رہا، تو وہ اس کے حکم کے. میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا جس بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے اگر وہ ایمان پہ کھڑا ہو. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بھی کہا نئے عہد نامے میں
جب ہم نئے عہد نامے پر نظر کرتے ہیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور یشوا ایسا بندہ تھا جس کے کہنے پر سورج اور چاند ٹھہر گئے جب تک بنی اسرائیل قوم جنگ کرتی رہی. یشوا نے 31 بادشاہوں کو مار کر اس ملک کو حاصل کیا اور ان کے شہروں کو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کیا اور خدا نے ان کو فتح دی. اور اس طرح میں 2 عہد کا یہاں ذکر کروں گی کہ پہلا عہد جب پیدائش کی کتاب اگر ہم 12 باب میں دیکھیں تو 7 آیت میں اس کا ذکر ہے، اور پھر اگر پیدائش 15 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں تو ان قوموں کا بھی ذکر ہے جو خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا اور کہ میں یہ ملک تجھے دوں گا. اور پھر اس طرح اس نے ان قوموں کا ذکر کیا جن کو خدا نے ان کے آگے سے دور کیا اور ان جگہ کو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیا. اور دوسرا عہد جو تھا وہ شریعت پر مبنی ہے جس میں خدا کی مدد کا لوگوں کو بھروسہ ہوا اور خدا کا مدد کا تجربہ بھی ہوا. اور یشوا بھی لوگوں کو خبردار کرتا رہا کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور ایمان رکھیں. جب یشوا بوڑھا ہو گیا تو اس نے لوگوں کو، منصبداروں کو اور دوسرے جو بڑے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ خدا ان پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین کریں، جیسا کہ ہمارے باپ ابراہیم نے کیا اور خدا نے اسے وعدے کی سرزمین عطا کی اور جو آج کے دن تک ہے. اور پھر موسیٰ نے خدا ان پر یقین کیا اور اسی طرح یشوا نے کیا. اور یشوا یہی بات لوگوں کو بھی یہی سکھا رہا تھا. پھر اس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر وہ عہد کو توڑیں گے تو اس کا ہولناک نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. بحیثیت قوم تمہارا نابود ہونا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس میں تمہارا جوش و خروش ہی کافی نہیں ہے. وہ موسیٰ یشوا جو تھا وہ لوگوں کو سکھاتا تھا. اس میں اس کتاب میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھوڑی سی میں نے علیحدہ کر کے لکھی ہیں وہ خاص یہ ہے کہ پناہ کے شہروں کا بھی وہاں ذکر ہے. تو پناہ کے شہروں میں جب کبھی کوئی گناہ یا کسی سے غلطی سے کوئی انسان مر جاتا تھا تو وہ وہاں جا کے پناہ لے لیتے تھے. تو اس بات سے پناہ کے شہروں سے میں سمجھتی ہوں کہ خدا جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی وہ توبہ تک نوبت پہنچے. اور خدا جو ہے ان کی غلطیوں کی سزا ضرور دیتا ہے جیسے وہ وہاں جا کے چھپ جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جب یہ بات ختم ہو جاتی تو وہاں آ کے صلاح صفائی سے رہ جاتے تھے. تو دوسری قوموں کے بارے میں بھی یشوا نے ان کو بتایا کہ وہ یشوا ان کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیتا ہے کہ دوسری قوموں میں نہ شادی کرنا، نہ ان کے بتوں کو ماننا اور نہ ہی ان کے بتوں کا ذکر کرنا. اس کتاب کے اینڈ میں یہ ہے کہ یشوا جو ہے 110 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی. یشوا کی نصیحت جو ہے آج کل کے دور میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی دل لگا کر احتیاط سے خداوند کی عبادت کریں اور خدا کے کلام کو جیسا یشوا کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اس پر دھیان رہے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. تو ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی خداوند کے راستوں پر چلیں اور اس میں تاکہ ہم آگے جا کے خوب کامیاب ہوں. اور جس طرح خداوند موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوا کے ساتھ تھا، ضرور ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ بھی رہے جس طرح کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تھینک یو سو مچ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج جس کریکٹر کے اوپر مجھے بایوگرافی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پیٹر، مطلب پطرس. پطرس کا یونانی نام پطروس تھا جس کا مطلب پتھر ہے، اور پطرس کا اصل نام شمعون تھا، اور پطرس کا بھائی اندریاس تھا. پطرس اندریاس اور زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کے ساتھ مل کر گلیل کی جھیل میں مچھلیاں پکڑتے تھے. اور تمام شاگردوں میں پطرس کی عمر زیادہ تھی اور وہ شادی شدہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی گلیلی خدمت کے دوران کفر نحوم میں رہائش پذیر تھا. اگر پطرس کی زندگی کے دوسرے حصے کے بارے میں ہم دیکھیں، شمعون نے اپنے بھائی اندریاس کی طرح یوحنا اسرباغی کی دریائے یردن کے کنارے منادی سنی اور اس کا شاگرد بن گیا. جب اندریاس نے شمعون کا تعارف خداوند یسوع مسیح سے کروایا تو اس نے اعلیٰ بصیرت سے اس کی زندگی میں جھانکتے ہوئے فرمایا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا.
یہ حوالہ آپ کو یوحنا کی انجیل کے فرسٹ باب کی 42 آیت میں ملے گا۔ جب مسیح نے اپنی گلیلی خدمت شروع کی تو انہوں نے یعقوب اور یوحنا کے ساتھ پطرس اور اندریاس کو بھی اپنا شاگرد ہونے کا بولا تاکہ ان کو آدمگیر بنائے، اور جب کام ترقی کرنے لگا تو مسیح نے 12 شاگرد چنے تاکہ ان کو خاص تربیت دے۔ ان میں سب سے پہلے پطرس آتا ہے۔ اس کا حوالہ آپ کو مرکز کی انجیل کے 30 باب، لوکا کی انجیل کے 6 باب اور متی کی انجیل کے 10 چیپٹر میں ملے گا۔ شاگردوں میں اس کی اولویت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے چند چنے شاگردوں میں سے تھا، اور دوسری اس کی جلد بازی تھی۔ جب اس نے فطری رہنما بنائی لیکن شاگرد اسے اپنا قائد نہیں مانتے تھے، جو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بڑا ہونے کے بارے میں اکثر بحث ہوتی تھی، لیکن جب خداوند ان کے درمیان رہتا تو وہی ان کا رہنما ہوتا۔ جب شاگردوں میں بڑا یا چھوٹے ہونے کی بحث چل رہی تھی تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے سب شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ جب پطرس کی باری آئی تو پطرس نے انکار کر دیا کہ یہ پوری زندگی میرے پاؤں نہ دھو پائے گا۔ جب مسیح یسوع نے اسے سمجھایا تو وہ اس کے بعد سمجھ میں آئی، اور اس نے مسیح یسوع سے کہا کہ پھر تو مجھے نہلا دے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب کیفرے فلپی میں یسوع نے اس سے اپنی بابت دریافت کی تو سب سے پہلے پطرس نے بولا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ اور جب مسیح یسوع پانی پر چل کر اپنے کشتی پر آئے تو پطرس ہی وہ شاگرد تھا جس نے مسیح یسوع کو کہا کہ مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں، لیکن پطرس جو تھا اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ڈوبنے لگا، اور مسیح یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑا۔ جب مسیح کو اگر دیکھیں تو جب مسیح کو پکڑنے آئے تو پطرس ہی وہ شاگرد تھا جو باقی شاگردوں کے ساتھ فرار ہو گیا، لیکن انجام دیکھنے کے لیے واپس آیا، اور یوحنا کی وصاعت کے سردار کاہن کے صحن میں داخل ہوتا ہے اور وہاں بہت ڈٹائی سے مسیح یسوع کا 3 بار انکار کرتا ہے۔ اور اگر ہم پطرس کے تیسرے دور کے بارے میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی صبح یوحنا مریم کی رپورٹ کی تفتیش کے لیے مسیح کی قبر پر گئے، تو اسی وقت مسیح یسوع پطرس پر ظاہر ہوئے، اور مل جل کر ناشتہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ پطرس کی محبت کا امتحان لینے کے لیے 3 بار بھیڑوں کو چرانے کا حکم دے کر بحال کیا۔ اس پوری بائیوگرافی سے اگر ہمیں ریزولوشن ہم دیکھیں تو جو پطرس شاگرد تھا وہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ سارے شاگردوں میں سے تھا، اور جو شیلا تھا اور ابتدائی کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے پطرس بہت اہمیت رکھتے ہیں۔